مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل. تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، جس کا عنوان ہے غیرت کا بیان. ارشاد خداوندی ہے، پارہ 8 الاعراف 33. تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں، جو ان میں کھلی ہیں اور جو ان میں چھپی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رقم الحدیث صحیح بخاری 7403. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل سے بڑھ کر کوئی بھی غیرت مند نہیں، اور اس کی غیرت میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا، وہ ظاہری ہوں یا باطنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رقم الحدیث صحیح بخاری 5223. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل بھی غیرت فرماتا ہے اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے، اور اللہ عز و جل کی غیرت یہ ہے کہ مومن بندہ وہ کام کرے جسے اللہ عز و جل نے حرام قرار دیا ہے. غیرت غیر کی شرکت کو کہتے ہیں. جب غیرت اللہ عز و جل کی صفت ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے حق میں کسی دوسرے کی غیرت کو پسند نہیں کرتا، اور اس کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کی اطاعت کرے. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، پارہ 15 الاسراء 45. اور اے محبوب، تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم میں اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا. حضرت سری سکتی نے اپنے مریدین سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ حجاب کیا ہے؟ یہ غیرت کا حجاب ہے، اور اللہ عز و جل سے بڑھ کر کوئی بھی غیرت مند نہیں ہے. ان کا یہ قول کہ حجاب غیرت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کافروں کو صداقت دین کی معرفت کا اہل نہیں بنایا. حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، جو لوگ اللہ عز و جل کی عبادت میں سستی کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے قدموں کو اللہ عز و جل نے بھاری رسوائی کے ساتھ باندھ دیا ہے، پس ان کے لیے دوری کو پسند کیا اور ان کو قرب کے مقام سے پیچھے رکھا، اس لیے وہ پیچھے رہ گئے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، غیرت کی 2 صورتیں ہیں، بشریت کی غیرت نفسوں پر، غیرت الہیہ دلوں پر. نفسوں پر غیرت الہیہ یہ ہے کہ نفسوں کو ما سوا اللہ میں ضائع کیا جائے. امام کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، واجب یہ ہے کہ غیرت کی 2 قسمیں ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ کی بندے پر غیرت، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اسے مخلوق کی طرف نہ جانے دے اور اس کے معاملے میں مخلوق میں بخل کرے. اور بندے کے حق کے لیے غیرت یہ ہے کہ اس کے احوال اور انفاس میں سے کوئی چیز
حق تعالیٰ کے غیر کے لیے نہ ہو۔ لہذا یہ کہنا جائز نہیں کہ مجھے حق تعالیٰ پر غیرت آتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے مجھے حق تعالیٰ کے لیے غیرت آتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل پر غیرت جہالت ہے اور بعض اوقات یہ دین کو چھوڑنے تک لے جاتی ہے، اور اللہ عز و جل کے لیے غیرت اس کے حقوق کی تعظیم اور اس کے لیے اعمال کی صفائی کو لازم کرتی ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم